ہے کہ اپنے پیر سے پردہ کرے بشرطے کہ محرم نہ ہو۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ شیطان کے چیلے خود کو پیر بنائے بیٹھے ہیں، وہ عورتوں سے اپنے قدم دبواتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عورتوں کو بیعت فرمایا۔ بیعت فرمانے کے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایک پیالے میں پانی اپنا دست مقدس اس میں ڈبو دیا۔ حضرت سیدنا بلال کو فرمایا جاؤ خواتین کی طرف لے جاؤ، وہ اپنا ہاتھ اس میں ڈبو دیں گی۔ میرے آقا نے مبارک ہاتھ ڈبو کر اس پانی کو بابرکت بنا دیا۔ اب خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈبو کر وعدہ کریں گی، یا کپڑے کے ساتھ عہد لیا گیا۔ ہند زوجہ ابی سفیان نے میرے آقا علیہ السلام سے کہا تھا میں اس طرح بیعت کرنا چاہتی ہوں جس طرح مردوں نے بیعت کی۔ میرے آقا نے صاف انکار کر دیا، فرمانے لگے میں کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرے آقا نے نہیں ہاتھ ملایا۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بعض اوقات ہوتی ہیں، آپ اسے شوق میں کہتے ہیں کہ سلام لے لیں، وہ بچیاں غیروں سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ بچی کو بھی غیر سے ہاتھ نہ ملانے دیجیے، حرام ہے۔ اگر جو بچی چھوٹی ہوتی ہے اس کو یہ عادت ہی نہ ڈالیں کہ بچی غیر مرد کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نے صاف فرما دیا تھا کہ میں غیر عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ سنیے، مولانا مرزا صاحب علیہ رحمت سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا احکام شریعت میں، اس مسئلے کا نمبر 10واں ہے۔ میں سوال بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، سوال کیا تھا پھر جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پوچھا گیا کیا فرماتے علماء اہل سنت اس مسئلہ کے سلسلہ میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد رہتے ہیں، فلاں درخت پر شہید مرد رہتے ہیں، فلاں طاقچے میں شہید مرد رہتے ہیں، وہاں جا کر ہر جمعرات کو چراغ جلاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، شیرینی بانٹتے ہیں، چاول وغیرہ ہار وہاں لٹکاتے ہیں، لوبان سلگاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ اس کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس سوال کا خلاصہ عرض کیا ہے اور پوچھا ہے کہ بتائیے ایسے لوگ حق پر ہیں کہ باطل پر ہیں؟ بات تو آپ سمجھ گئے ہیں نا۔ بعض گھروں میں ایک کونے میں چراغ جلایا جاتا ہے، یہاں جی پیر صاحب کی حاضری ہوتی ہے، یہاں شہید آتے ہیں، درختوں پر دھاگے باندھے جاتے ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، مڑیوں پہ جایا جاتا ہے، مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ سوال کیا گیا ایسا کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا یہ سب واہیات ہیں، خرافات، جاہلانہ حماقات اور بطلات ہیں، ان کو ختم کر دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہاں جانا گناہ ہے بلکہ جانے والوں کو سختی سے روک دیں۔ اور اشارہ فرماتے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شیطان کے کام ہے، سے رب کائنات کی پناہ مانگنا چاہیے۔ وہ لوگ جو خود کو سنی کہلواتے ہیں، درختوں پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، کہیں جا کے تالے لٹکاتے ہیں، معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں وہ خرافات کر رہے ہیں، وہ واہیات کر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے انہی سے سوال کیا، احکام شریعت حصہ اول کے حوالہ سے میں سنا رہا ہوں، مسئلہ نمبر 27 ہے۔ سوال کیا گیا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بزرگوں کے مزارات پر یا عرسوں پر یا اس کے علاوہ جو عورتیں جاتی ہیں پاکی اور ناپاکی کی حالت میں بھلائی کی طلب اور حاجت براری کے لیے وہاں بیٹھتی ہیں، تو کیا اس قبرستان میں ان کا ٹھہرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سادہ سے لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، سوال یہ کیا گیا ہے کہ بزرگوں کے مزاروں پر عرسوں پر خواتین جاتی ہیں، ہر حال میں جاتی ہیں، کیا ان کا مزاروں پر جانا یا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ اس کا جواب مولانا عامر رضا خان علیہ رحمت نے جو دیا احکام شرعیت ہے، حصہ اول ہے، وہ فرماتے ہیں عورتوں کو مزارات اولیاء اور مقابر عوام دونوں پر جانا منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی میں نے سنا
کہ بعض ایسے مزارات ہیں جن پر عرس نہیں ہوتے، میلے لگتے ہیں. کیا بلا؟ عرس نہیں ہوتے، میلے لگتے ہیں. عرس میں اور میلے میں کیا فرق ہے؟ عرس میرے آقا علیہ السلام کو ارشاد ذی شان سے ماخوذ ہے